لله الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے گا الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تقریر نویں ہوئے گی پڑھی جڑی میں ابتدا جڑی نعت پڑھنی ہے یہ پرانی ہوئے گی کہ اس گل دے نال یہ بھی گل جوڑ لو کہ نعتاں نویاں بھی نہیں ہوندیاں تے پرانیاں بھی نہیں ہوندیاں نعتاں بس سونیاں ہوندیاں نے تے سونے دیاں ہوندیاں نے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مل کے والا حبیب اللہ عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے بولو نا عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے مولا کرم کمائے دنیا شرق تو لے کے غرب دیاں اجمعان شرق تو لے کے غرب دیاں اجمعان پتر رب ورتائے دنیا سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے مالک کرم کمائے دنیا سج گئی ہے سارے نے کہنے عربی آقا عربی آقا اج او آیا جیدی خاطر اللہ نے اج او آیا جیدی خاطر اللہ نے دو میں جہان بنائے دنیا سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے مولا کرم کمائے دنیا سج گئی ہے تو بولو عربی آقا مک گئیاں نے غم دیاں ساریاں تپاؤں نے مک گئیاں نے غم دیاں ساریاں تپاؤں نے کرم دے بدل چھائے دنیا سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے مل کے عربی آقا بستی بستی اہل سنت نے میں کو
نستی اہل سنت نے ویکھو اج میلاد منائے دنیا سج گئی ہے خالق کرم کمائے دنیا سج گئی ہے تو بولو عربی آقا خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر جھگڑے رب مکائے دنیا سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے تو بولو عربی آقا صدر مجلس محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت محبی و محبوبی مریدی حضرت علامہ مولانا قاری محمد وقاص صاحب ظہیری قادری دامت اقبالہ زینت محفل محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرور صاحب رضوی محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد صاحب عطاری سلمہ الباری محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد خیر الامین صاحب دامہ اقبالہ محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ دیگر اور حضرت علامہ مولانا بزرگوارم محترم جناب قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل دل اہل محفل سامعین و حاضرین و ناظرین کرام اج دا خوبصورت پروگرام ختم نبوت دے تاجدار 1,24,000 انبیاء و مرسلین و رسول دے سردار امت دے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت پیش کرنے واسطے چک 79 دے غیور سنی مسلمانہ نے ترتیب دیتے جیدے چ میں تے تسی حاضر ہوئے ہیں اللہ دی بارگاہ سمدیت و احدیت جہاد بن کے ملتجیاں اللہ پاک توڑائے سونا اہتمام قبول فرمائے اس پیڑ جتنے بے اولاد نے جشن میلاد دا صدقہ اللہ انہوں نے زندگی والے بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے جنہیں بیمار نے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تقریر میری شروع ہو چکی وقت میرے کل تھوڑا گلہ میرے کل زیادہ آج دی تقریر میری مرضی نال نہیں تو اڈے پنڈ دے بچیاں دی اور دوستان دی مرضی نال ہوئے گی حافظ صاحب دے توسط نال میرے تک 3-4 جڑیاں فرمائشاں پہنچیاں وہ سماعت کر لو ایک انہوں نے کیا ہے کہ سرکاری کائنات دا حلیہ پیش کرنا ہے سبحان اللہ بول رہے ایک انہوں نے کیا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اعلیٰ حضرت دا ایک کلام پیش کرنا ہے ایک انہوں نے کیا ہے ان کا میلاد ہوتا رہے گا چل پتر بس کر ہوں تقریر سن لیں ایک کلام پڑھنا ہے میں اپنے ذہن جتنا کہ میرے کو وقت آج کل ہے اس وقت وچ میں اپنے ذہن ایک سکیچ بنا کے لے آیا وہ جڑیاں تواڈیاں فرمائشاں نے اس عنوان دے وچ بھی ترتیب ساریاں گلاں آ جانگیاں لو سرکار دے حلیہ مبارکہ تو تقریر میں شروع کرن لگا اجازت ہے قبلہ ایک میں گزارش کرانگا تقریر کرن والے بندے نو ادوں مزہ آندا ہے جدوں پوری تندہی اور یکسوئی نال اودی تقریر سنی جائے جدوں پتر میرے ول ویکھنا ہے جدوں تسی اورے پرے ویکھنا شروع کر دیتا سمجھو تقریر ہو گئی پھر نہیں قبلہ میرے ول ویکھو تسی میرے ول ویکھو تقریر شروع ہوئی میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حلیہ جنہاں نے ویکھیا ویکھ کے سرکار دے عشق وچ جاناں دتیاں
نہ تے بہت طویل سی تے نہ ہی بہت سرکار پست قد دے مالک سن، بلکہ حضور دا قد مبارک سی درمیانہ۔ نبی پاک دیاں پاک زلفاں کالیاں 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 او زلفاں جنہ دیاں قسمہ اللہ قرآن چکدہ ہے واللیل اذا سجا، محبوبہ تیرے گیسوئے گرہ گیر دی قسم جدو تیرے کدھیاں تے بکھر جاندے ہیں۔ سرکار کائنات اپنیاں زلفاں دو لخت کر دے سن، دو لخت کا مطلب سمجھ لو دو حصے، ادیاں انجنوں ادیاں انجنوں، درمیان ایک سرکار کر دے سن چیر جنوں اردو چ کیا جاندے مانگ کٹ دے سن درمیان چ، ادیاں زلفاں انجنوں ادیاں زلفاں انجنوں درمیان چ کٹ دے سن مانگ۔ نہیں سمجھے کہ بریلی لے جانا، مرشد پاک اعلی حضرت فاضل بریلوی کہندے نے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کائنات دی پیشانی مبارک چمکدار اور کشادہ، اللہ قسم پیا کھاندا ہے والفجر، فجر دی قسم۔ مفسر کہندے نے ایتھوں فجر تو مراد آمنہ دے لال دا کشادہ اور پاک متھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے اے جڑے ابرو تکھے سن، باریک سن، اور درمیان چ ایک نبض سی، جدو سرکار جلال وچ آؤندے سن تے وہ نبض انج کر کے تھڑکدی سی، سرکار دے صحابہ سمجھ جاندے سن آمنہ دے لال دی حالت جلال ہے۔ مصطفیٰ پاک دیاں پلکاں لمبیاں سن، گھنیاں سن، سیاہ سن، تو پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا، چپ کر کے بیٹھی ہو تسی۔ سرکار دیاں آنکھاں کالیاں سن، ما زاغ البصر وما طغا، جس آنکھ نے مصطفیٰ دی، جس آنکھ نے معراج والی رات رب نو ذاتی اعتبار نال ویکھیا، جس آنکھ وچ چپک بھی نہیں آئی، اللہ کریم جل شانہ نے سرکار دیاں کالیاں نگاہاں ایڈیاں سونیاں بنائیاں سن، جیڑا ویکھدا سی ویکھدا ہی رہ جاندا سی، اور کالیاں نگاہاں وچ سرخ دورے ہوندے سن۔ صدقے جاواں مصطفیٰ کریم دے رخسار مبارک سرخی مائل سفید سن، ناک آپ دی تیکھی سی، قدرے تیکھی، اور مصطفیٰ پاک دے ہونٹ گلابی سن، اور داند چمبے دیاں کلیاں نالوں سفید سن، درمیان والے دوواں پاک دنداں وچ ہلکی جی ور یعنی خلا یعنی گیپ سی، اور اس گیپ وچوں جدوں سرکار بول دے سن یا مسکراؤندے سن، انج لگدا سی جی میں نور دیاں شعاواں پھوٹ لائیاں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری لہجہ مبارکہ، داڑھی مبارکہ، سرکار دی داڑھی پاک گھنی سی اور کالی سی، کتنی کالی سی کہ وچ چند اقبال سفید سن، پتر این اقبال سفید سن کہ صحابہ اگر قریب بیٹھ کے گننا چاہندے تے گن سکتے سن، صدقے جاواں۔ اور نبی پاک دی گردن مبارک پتلی اور خوبصورت، سینہ مبارک چوڑا، کندھے مبارک چوڑے، اور سینے دے وچ درمیان وچ بالاں دی ایک پتلی جی لکیر، سرکار دے بازو پتلے اور خوبصورت، ہاتھ مبارک دیاں تلیاں چوڑیاں، سر تو پیراں تک نبی پاک علیہ السلام دا حسن اس طرح دا حسن سی جڑا ویکھدا سی دل ہار جاندا سی۔ اور قبلہ اے تسی سرکار کائنات دا حلیہ دیکھی ہے، سرکار جدو ٹردے سن مسند زید وچ روایت موجود ہے، نبی پاک کے صحابہ کہندے نے سرکار اپنے پورے حسن دی پوری آب و تاب دے نال، پوری قد و قامت دے نال جدو سرکار ٹردے سن، ایڈی حیا حضور دی اکھ چوندی سی، سرکار دی اکھ اپنے پیراں دے انگوٹھیاں دے اوتے ہوندی سی، انج لگدا سی سرکار آ رہے نے نا کہ اتوں پہاڑ تو تھلے پہ اتر رہے۔ عالی وقار حضرات تے میرے نبی دا سراپا حسن و جمال سنیا جے، اس صورت سنی جے، آؤ میں تنو مصطفیٰ دی سیرت بھی سناواں۔ آمنہ دلال دی حدیث مبارکہ پڑھن لگا، صحیح ابن حبان شریف دی حدیث نمبر 959، سماعت کیجئے گا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی او کما
دے لال دا حسن و جمال سنیا جے بے مثال حسن و جمال اللہ نے عطا کیتا ایک دیہاڑے آمینہ دے لال نے گیسو دراز کر کے زلفاں کھول کے اللہ دی بارگاہ چ دست با دعا ہو کے معروف کیتا اللہم حسن تخلقی مولا تو مینوں سر تو لگ کے پیروں تک سونا بنایا ہے جس طرح تو مینوں سونی صورت دیتی ہے فحسن خلقی میرا کردار بھی سونا بنا دے میری سیرت بھی سونی بنا دے مناسی چک والیو دیگر پنڈا چو مہمان بن کے آن والیو کعبہ رو بیٹھے ہو باغزو بیٹھے ہو حسین دے نانا جی دے جشن میلاد چائے بیٹھے ہو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو اور کسی دی دعا رد ہوئے تے ہوئے آمینہ دے لال دی دعا رد ہو سکتی ہے نہیں نا پھر مننا پڑے گا ادھروں آمینہ دے لال نے دعا منگی ہوئے گی ادھر قبول ہو گئی ہوئے گی مصطفیٰ کریم دی صورت بھی بے مثال ہے سیرت بھی بے مثال ہے میں نہیں پیا کہندا تواڈے ورگے چٹیاں داڑیاں بکے والاں والے سیانے بندیاں کول سنیا ہے جدوں کسے بندے دی سیرت پوچھنی ہوے کردار پوچھنا ہوے او دے باہر دے یاراں دوستاں کولوں نہیں پوچھیدا او دے گھر وچ رہن والیاں عورتاں کولوں او دی بہن کولوں دی بیوی کولوں تے بچیاں کولوں پوچھیدا ہے بابے دا رنگ کی ہے بابے دی سیرت اور کردار دا عالم کی ہے کیونکہ بندے بڑے بلا دے اداکار نے اس دنیا دے گھر آن کے ہور ہوندے نے باہر نکلن کے ہور ہوندے نے مل جاتے ہیں ہر موڑ پہ ہم درد ہزاروں شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں اے منافق بڑے بندے نے اس دنیا میں جڑے اندر آن کے ہور ہوندے نے بیڑے چو باہر نکلن کے رنگی ہور ہوندے گیٹ اپ ہور ہوندے چوبا شرافت دا پا کے نکل دے نے حضرات سے واسطے سیانے بندے کہندے نے خامن دا کردار پوچھنا ہوئے تے بیوی کولوں پوچھی جائے میں تینوں آمینہ دلال دی زوجہ مکرمہ دے دربار وچ لے جاواں مسند ابی یالا اٹھاؤ حضرت صفیہ بنت حجی میرے نبی کریم علیہ السلام دے نکاح وچ بی بی میرے نبی دی بی بی میری تے تہاڈی روحانی ماں حضرت بی بی صفیہ ایک دن مسکرا کے باقی ازواج مطہرات نو کہن لگیاں ایسی زندگی میں گزار نہیں میں بڑے بڑے بندے صاحب خلق دیکھے نے لیکن مار رأیت احسن احسن خلقا من رسول اللہ اللہ دی عزت دی قسم آمینہ دے لال تو ود کے خلیق اور صاحب اخلاق عظیم بندہ میں نہیں جے ویکھیا تکبیر حیدری نعرہ غوثیہ میرے بیٹیوں میرے پتروں تے میرے متروں ایدے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا عالم تسی تکیا ہن آؤ حضور دی صورت والا صحابی رسول کہندا ہے میں ایک دہاڑے سرکار دے کول سا سرکار اپنی اکھاں موند کے لیتے ہوئے سن رات دا ویلا ادھر بدلاں وچوں آسمان دے چن نے چھاتی ماری میں ایک واری آسمان دے چن ول ویکھاں ایک واری عبداللہ دے شہزادے ول ویکھاں ایک واری ادھر ویکھاں ایک واری ادھر ویکھاں او سونا ہے کہ سونا ہے او سونا ہے کہ اے سونا ہے کہندے نے کافی کھڑیاں بیتن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچ چکیا سا او جو آسماناں والا چن آمینہ دے چن دیاں پاک ہڈیاں دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدا اے صحابی رسول دا اسٹیٹمنٹ سنیا جے ناصر صاحب تھوڑی جی مائک دی آواز بدایو ذرا اللہ تواڈے بچیاں دی ترازی عمر فرمائے صدقے جاواں آمینہ دے لال دی بیوی بھی کہندی ہے سرکار کائنات دی سیرت جیسی سیرت کسے دی نہیں ویکھی میں تینوں سرکار دے ایک بوڑھے صحابی دے دربار وچ لے جاواں جنوں سرکار نے نعت خوانی اُتے تحفے دے طور تے چیزاں دتیاں جنوں اپنے منبر تے چڑھا کے اپنی نعتاں سنیاں حضرت حسان بن ثابت سرکار کائنات دی اجازت دے نال حضور دے سامنے کھلوتے سرکار دی نعت پڑھنی شروع کی تھی جملیاں تے غور کریو کہندے نے احسن من کلم ترکت عینی محبوبہ تیرے نالوں سونا میری اکھ نے اج تک دیکھی ہے کوئی نہیں پھر مجھے یاد آیا تے مسکرا کے کہندے نے واج معلوم من کلم کھلی دن نسوہا ہے آقا میں کتھوں ویکھ لیندا تواڈے نالوں سونا تے ماں نے اج تک جمی ہی کوئی نہیں اور کہندے نے خلقت مبرأ من کل عیب لج پالا تانوں ہر عیب تو کجی تو نقص تو پاک پیدا کیتا گیا ہے کہنکا قد خلقتا کما تشاء کائنات دے لاریا اس دنیا وچ جتنے بھی سونے تے من مونے آئے نے ہر سونا اونج پیدا کیتا گیا جویں مصور کائنات اللہ تبارک و تعالی چاہندا سی سونے آئے تو سونیاں وچ تو سونا ہے جنوں اونج پیدا کیتا گیا جنوں سونا آپ چاہندا سی دنیا
دنیا میں 79 والے آج تک کوئی تصویر نہیں بنی اور جس تصویر نو مصور نے پوچھ کے بنایا ہوئے تیری آنکھاں کیوں جیاں ہون تیرا نک کیوں جیا ہوئے تیری زلفاں کیوں جیاں ہون تیرا سینہ کیوں جیا ہوئے تیری نک کیوں جی ہوئے تیرے لبو رخسار کیوں جی ہون ایک آمینہ دا لال جنوں جنوں سرکار کائنات نو جنوں پروردگار نے پہلے پوچھے آتے پھر بنایا صدقے جانا ادھر بیوی کا فرمان کی ہے میں سیرت مصطفیٰ جیسی سیرت نہیں ٹکی ادھر صحابی کی پیا کہتا ہے میں سورت مصطفیٰ جیسی صورت نہیں ٹکی نتیجہ کی نکلیا آمینہ دیا چلنا تیری صورت تو بھی صدقے تیری سیرت تو بھی صدقے تیری صورت بھی بے مثال ہے تیری سیرت بھی لاجواب ہے جب ناصر صاحب پڑھان تے میں نمی نات پڑھنا چاہنا ہی تھے آواز مائک کی تھوڑی جی کھولو تسی دب کے بولو سبحان اللہ جب مسجد وچ آئی گئے ہو تے پھر آ کے یار جس کام لئی آئی ہو کام کے اپنی ڈیوٹی تے پوری دیو نا چودھری بن کے بہن واسطے تانوں نہیں بلایا نالے چودھری تسی ہوندے ہو مسجد تو باہر مسجد دے اندر میلاد دی محفل وچ آ کے چودھری نہیں رہندا محمد دا کمی بن جاندا ہے بلند آواز سے سبحان اللہ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ صورت بھی اوتی سونی سیرت بھی اوتی سونی صورت بھی اوتی سونی سیرت صدقے جامع بول پاو صورت بھی اوتی سونی سیرت بھی اوتی سونی صورت سورت میوں دی سونی سیرت میوں دی سونی انداز خود سونے عادت میوں دی سونی انداز خود سونے بولیو تسی بھی بولیو قاری صاحب تسی بھی بولیو ذرا اسٹیج پہ بول دیو کبھی تھلے بھی جا کے داد دے دیا کرو بول دیا کرو اٹاری پتر بول قاری سرور صاحب تسی بھی بولو پیچھے اینا امامہ دے تسی بھی بولو صورت بھی اوتی سونی سیرت رب واخدا میں کیتا احسان مومنہ دے رب واخدا میں کیتا احسان مومنہ دے انعام خدا سونا نعمت میوں دی سونی انعام خدا سونا نعمت میوں دی سونی انداز دے سونے انداز دے سونے عادت میوں دی سونی کہنے صورت میوں دی سونی دی سونی صورت میوں دی سونی سیرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہہ گئے نثارے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہہ گئے نثارے تو آپ بھی سونا امت میوں دی سونی تو آپ بھی سونا امت انداز مود سونے انداز مود سونے عادت بھی ہوتی سونی صورت بھی ہوتی سونی سیرت حضرت اماں عائشہ صدیقہ نو کسی نے پوچھی اسی مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے اماں جی سرکار دی اخلاق دی کوئی گل بات سناؤ آمنہ دے لال دے اخلاق دی کوئی گل سناؤ مومنہ دی ماں نے اگو فرمایا سی تسی قرآن نہیں پڑھ دے پتر کان خلقہ القرآن رب دی ربوبیت دی قسم الحمد دے الف تو لگ کے بناس دی سین تک سارا قرآن اخلاق مصطفی کے بیان پہ کر رہا ہے کہ میں لکھیے سونی دیاں اداماں تفسیر روایتاں دی سونی دیاں اداماں سونی
تفسیر آیتاں دے قرآن میں سونا سنت میاں دی سونی انداز دے سونے انداز دے سونے عادت بیو دی سونی صورت بیو دی سونی سیرت مل کے صورت بیو دی سونی سیرت جن نے زہر پھڑیا ساڈے نبی دا پلہ جن نے زہر پھڑیا ساڈے نبی دا پلہ اچھے بخت او دے قسمت میاں نشانی اچھے بخت او دے قسمت میاں نشانی انداز دے سونی انداز دے سونی عادت بیو دی سونی کہہ لو صورت بیو دی سونی سیرت تو گل سمجھ میں چاہیے صورت مصطفیٰ ورگی صورت کسے دی نہیں کہ سیرت مصطفیٰ ورگی بیٹے سیرت کسے دی نہیں دی کتاب الرسالۃ القشیریہ دارالجیل بیروت دا چھاپا جڑی میرے کول موجود ہے ایک کو جلد وچ عربی زبان دی پوری کتاب صفحہ نمبر 405 اُتے حدیث موجود ہے جڑی میں آیت دوران خطبہ پڑھی سی وہ دی تفسیر میرے لجپال آمنہ دے لال میں خود بیان کی تھی پڑھیے روایت پاک عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ ادبنی واحسن ادبی ثم امرنی بمکارم الاخلاق فقال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین او کما قال آمنہ دلال دے کلام دے پہلے حصے تے قبلہ غور کریو اے گل سمجھ وچ آ گئی تے ساری 1.5 گھنٹے دی تقریر تہاڈی سمجھ وچ آ جائے گی سرکار فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی مینوں اللہ نے ادب سکھایا ہے تانوں ادب کنے سکھایا تہاڈی ماں نے مینوں کنے سکھایا میری ماں نے تانوں کنے سکھائے آداب حیات تہاڈے ماسٹراں نے ٹیچرز نے بیٹے تہاڈے ابا جی نے مینوں میرے ابا جی نے تہاڈے نانا جی نے مینوں میرے نانا جی نے دادا جی نے تہاڈی نانی اماں نے نانا ابا نے دادی اماں نے دادا ابا نے بزرگاں نے مینوں میرے بزرگاں نے صدقے جائیے آمنہ دے لال دا استاد اس دھرتی اُتے کوئی نہیں جے اللہ نے اپنے محبوب نو زندگی دے آداب خود سکھا کے بھیجیا وہ آپ استاد بنیا مصطفیٰ شاگرد بنیا اس استاد ورگا کائنات وچ دوجا استاد کوئی نہیں اس شاگرد ورگا کائنات وچ دوجا شاگرد بھی کوئی نہیں صدقے جامع آمنہ دلال حبیب با کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دینے و احسان آدابی اور اللہ نے میرے آداب زندگی نو منو سکھا کے انہا آداب نو حسن بخشیا ثم امرنی بمکارم الاخلاق اور منو مکارم اخلاق دا حکم دیتا میرے پترو سمجھ کے ذرا سوچ کے میری تقریر سننا مکارم کی نو کہہ دینے ایڈے تسی دے میں ہوں دے سا تیسری چوتھی کلاس ہے جدو سیرت نبوی دا سبق آندا سی ناصر صاحب تھوڑی جی آواز سیٹ کرو نا یار مینوں پریشان کر دیندے تسی میرے جملے ٹوٹ پھٹ کے شکار ہونے لگ پیندے نے صدقے جامع آمنہ دے لال دی جتھے سیرت پڑھدے ساں اوتھے لکھیا ہوندا سی آمنہ دے چان نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق لوگو اللہ نے مینوں بھیجیا ہے میں اس واسطے مبعوث ہویا تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکاں ادوں تو لگ کے ہن تک تسی کئی مرتبہ سوچیا ہوے گا کہ مکارم اخلاق کی چیز ہوندے نے میں پتر دسن لگا مکارم عربی زبان دا لفظ جمع دسی گا کہ واحد المکرمہ اٹھاؤ عربی دیاں کتاباں مکرمہ کنوں کہندے نے سخاوت نوں بھی کہندے نے بندے دی کسی خوبی نوں بھی کہندے نے بندے دے اندر پائی جان والے کسی خصلت نوں کسی خاصیت نوں اور بندے دے کسی حسن و خوبی نوں کہندے نے صدقے جا
جانا بلندی کردار نو کہندے نے مکارم جمع دا سیگا اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے لوگو رب کریم نے مینوں مکارم اخلاق دی تکمیل واسطے بھیجیا مینوں حکم دیتا میں سالے اخلاق اپنے کردار نو دنیا دے سامنے رکھا اللہ دے پیارے حبیب نے اگے قرآن پاک دی سورہ آراف دی آیت نمبر 199 تلاوت کی تھی فرمایا تسی قرآن سے پڑھ دے نہیں اللہ مینوں ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہنے خذل عفو مولا جڑے پتھر مارن والے گالیاں کڈن والے پیارے محبوب اے جڑے تینوں گالیاں کڈن والے نے ہاں مولا بڑی تکلیف دے دے نے اللہ فرمایا خذل عفو چل کوئی گل نہیں انہاں نوں معافی دے دیا کر وامر بالعرف انہاں نوں نیکی دا حکم بھی دیا کر واعرض عن الجاہلین تے جاہلاں تو چہرہ پھیر لیا کر اعراض کریا کر صدقے جاواں آمنہ دلال نے ساری زندگی خلق عظیم دا مظاہرہ بھی کیتا لوکاں نوں درس ہدایت بھی دیتا میرے نبی پاک دیاں حدیثاں سماعت کریو صحیح بخاری وچوں پڑھن لگا عن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا او كما قال صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہنے نبی کریم نہ تے بد خلق سن نہ بد زبان سن اینا چیزاں دی ضرورت ہے میرے دوستو اپنے پہنا پراما نو بڑ بڑ پہنے اودا بھی دل دکھا اودا بھی دل دکھا اودے نال بھی قطع تعلقی اودے نال بھی رشتے توڑ دیتے مرنا جینا وقت کر لیا قبراں تک معاملات نکھیڑ لے آمینہ پتر میرے دیکھ آمینہ دلال نے کی ارشاد فرمایا سرکار فرماندے نے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا لوگوں تواڈے وچوں بہتر ہو نہیں جی کوٹھی اونچی ہوے تواڈے وچوں بہتر ہو نہیں جدا بنگلہ دو مربے تے ہوے تواڈے وچوں بہتر ہو نہیں جدے اونٹ تے جدے کول خچر تے جدے کول بکریاں تے بھیڑاں تے مجھاں تے گاواں تے زمیناں جائیداداں ٹیوب ویل بڑے ہون حضور پھر ساڈے وچوں بہتر کون ہے فرمایا احسنکم اخلاقا تواڈے وچوں بہتر انسان ہوے جڑا تواڈے وچوں بہتر خلق تے اخلاق دا مالک ہے تقریر تو پسند آ رہی ہے کہ میں ایویں رولا پائی جانا میں مقصد دی بنیاد تے گلاں لے کے آنا ہونا مقصد دی بنیاد تے محفل میلاد جان والے اسی کرنا کی ہے پھر سنو حضور دی حدیث پاک مسند امام احمد وچ موجود ہے عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ او کما قال جنہ چکر 100% تسی توجہ نہیں کرنی اس گل دی سمجھ نہیں آنی اما عائشہ روایت کر دیاں نے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا مومنہ وچوں کامل ایمان والا مومن اوے مومنہ وچوں میں کی کہی جانا تسی غور نہیں کیتا مومنہ وچوں کامل الایمان مومن اوے حضور جیڑا فرمایا احسنہم خلقا پھر ویکھ لیں میرے والی یار والطفہم باہلہ جیڑا لوکاں نال ویہار اچھا ہے جیڑا اپنے گھر والیاں نال اخلاق اچھا ہے تے پتر اسی کی کرنے ہیں ہر نماز تو بعد جا کے بیوی نال بہانے نال لڑنے ہیں سارا باہر دا دکان دا غصہ سارا فیکٹری دے دوستاں یاراں دا غصہ اسکول کالج دا غصہ اپنی بیوی تے لانے ہیں یا ماں تے لانے ہیں نہیں کرتے اللہ تو سلامت رکھے میں ساریاں دی گل نہیں پیا کردا پر جڑا بندہ انج کردا جے اللہ دی قسم اور سرکار دا سچا تے سچا امتی نہیں جے
جڑا اپنی بیوی نال زیادتی کرے، اپنی بہن نال زیادتی کرے، اپنی بیٹی دا حق کھو کے اپنے بیٹے نو دے، اپنی ماں دی خدمت او دا جڑا حق ہے انہوں نہ دے، اللہ دی قسم وہ بندہ چنگا اخلاق جڑا نہیں رکھتا وہ سرکار دا چنگا امتی نہیں ہے۔ سرکار فرماندے نے چنگا امتی ہوگے، صاحب خلق ہوگے، لوکاں نال ویہار چنگا ہوگے تے گھر والیاں نال سلوک چنگا کردا ہوگے۔ حضرات گرامی میرے تے تواڈے کریم نبی سرکار گھر والیاں نال وی چنگا سلوک کرن والے، باہر والیاں نال وی چنگا سلوک کرن والے۔ میں تے کتاباں چوں پڑھ کے آیا ہوں، آمنہ دے لال نو سرے راہ کسے نے روک لینا، حضور نے رک جانا۔ حافظ وقاص قادری پتر میرے ول دیکھ، نبی پاک تک کسے نے ہاتھ پھڑ لینا، کتھے میں تے تو کتھے اللہ دا پیارا نبی سرکار دا ہاتھ پھڑ کے کسے نے کہنا عبداللہ دی چننا میری گل سن کے جاویں۔ سرکار نے ادو تک وہ کولوں ہاتھ نہ چھڑانا جدوں تک انہیں اپنے آپ چھڈ کے ٹرنا پینا۔ سرکار کائنات ول کسے نے اپنی گلاں باتاں کردیاں ہویاں متوجہ ہونا، حضور نے اودے ول توجہ کرنی، ادو تک توجہ دے زاویے ادھر ادھر نہ کرنے جدوں تک انہیں اپنی گل دا اختتام کر کے چلے نہ جانا، بلکہ قبلہ توجہ کریو سرکار کائنات دے اخلاق دا ایک بہت بڑا حصہ حضور جد نال بھی گل کردے سن چہرے دے بیٹے مسکراہٹ سجا کے گل کردے سن، ایک کسینوں ایڈا پہاڑ جڈا منہ بنا کے اپنی دھیاں نال اپنے پتراں نال بیوی نال اپنے ابا جی نال امی جی نال گل کرنے ہیں، اپنے شاگرداں نال اپنے استاداں نال ایڈا منہ پھلا کے اگلے نوں پیروں کٹ دینے ہیں۔ آمنہ دے لال دا طریقہ دیکھ، سرور کائنات ہمیشہ مسکراؤندے رہندے سن، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمت جواہر البحار فی فضائل النبی المختار دے صفحے تے لکھ دینے، تین موقع ایسے ہوندے سن جدوں حضور دی ہنسی غائب ہو جاندی سی، سرکار دے چہرے تے جلال آ جاندا سی۔ نمبر ایک جدوں حضور دے سامنے ذکر قیامت چھیڑیا جاندا سی، نمبر دو جدوں حضور دی بات جدوں نبی پاک باز نصیحت کردے سن، ایڈوائس کردے سن، حضور خطاب فرماندے سن، حضور دے چہرے تے جلال اڑ کے آ جاندا سی، مسکراہٹ غائب ہو جاندی سی۔ آؤ توجہ نال سننا ذرا، میں جڑی اگلی گل پڑھن لگا پتر تواڈے واسطے نہیں، تواڈے پیٹ دے بندیاں واسطے۔ ہر بندہ جڑا چھلیاں بھن کے ویچن والا، خربوزیاں کی ریڑھی لاؤن والا، انہوں بھی پتہ لگ جائے گا جدا میلاد منا رہے ہیں وہ دے خلق دا عالم کی ہے۔ صدقے جاواں امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء علوم الدین وچ لکھ دینے، ایک دہاڑے آمنہ دے لال دے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی جدوں صحابہ کرام روٹین اور معمول کو خلاف اور ہٹ کے سرکار دے چہرے دی مسکراہٹ غائب پاندے سن، سمجھ جاندے سن اج کوئی انہونی ہو گئی ہے، اج کسے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اج حضور دا دل دکھ گیا ہے۔ نبیاں دے سردار اج غصے وچ نے، جلال وچ نے، چہرے تے مسکراہٹ اور تبسم نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ پریشان نے، جفیاں پا پا کے ایک دوسرے نو پوچھدے نے، سرکار کولوں پوچھن دی کسے دی جرأت نہیں۔ اسی اسنا وچ جا عربی ایک عربی آ گیا، ایک اللہ عربی بھی، عربی بھی ہے تے محمد دا صحابی بھی ہے۔ حضور دی بارگاہ چایا آ کے سرکار نال گل کرنا چاہندا ہے، صحابہ نے روک لیا، کہندے نے یا عربی لا تفعل، اے عربی اے پنڈو بندیا، اے بدوی آدمی پنڈ چوں آیا ہے، کوئی ایجوکیٹس بھی ہوندے نے، محفل دے وچ آداب بھی ہوندے نے، نبی پاک دے چہرے دی مسکراہٹ جگائے بھی ساڈے تے پہلے ہی کلیجے زخمی نے، اسی تے پہلے ہی رون نو دل کردے ساڈا رونا چاہنے ہاں، توں آ کے کی پیا کرنے حضور نو مخاطب نہ کر، نبی پاک دیاں اکھاں چھلک جان گیاں، سرکار نو دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، ایذا نہ دے۔ اور ابھی کو ہاس کے کہندے تے کی مطلب سرکار ہاس نہیں رہے، انہاں نے آکھیا نہیں، اگوں جملہ سنی عربی دا، اینج کر کے صحابی دا ہاتھ پھڑ کے سرکار وال اشارہ کر کے کہندے والذی بعثہ بالحق نبیا لادعوہ حتی یتبسم، مینوں اس اللہ دی قسم جن نے میرے نبی نو حق دے کے بھیجیا ہے، جدوں تک محمد ہاسنا پے میں بھی نہیں ہو جانا۔ قبلہ بول دیو سبحان اللہ، تہاڈا ترلا پانے یار، بول دیو سبحان اللہ، تہاڈا کچھ نہیں جانا، میری تقریر تھب جانی ہے، آکڑ چھڈ کے پتر بول دیو سبحان اللہ۔ اللہ تہاڈے پڑھولیاں دے دانے نہ مکن دے، کچھ نہیں ہون لگا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ جڑا
امتی اپنے نبی دی شان سن کے بھی آکر کے بیٹھا رہے یار اللہ دی قسم او چنگا امتی نہیں میں پھر تانوں اپرچونٹی موقع فراہم کرن لگا دوبارہ سٹ لان لگا دلتے کہتے والذی بعثہ بالحق نبیا لأدعوہ حتی یتبسم اللہ دی قسم ہے جنہیں میرے نبی نو حق نل مبعوث فرمایا ہے میں بھی ادو تک نہیں دے جانا جدو تک کامے نہ دچان ہس کے نہ دکھا دے وے انہیں آکھیا اتنا بڑا دعویٰ پیا کرنے ہسا لیں گا انہیں آکھیا گل ہی کوئی نہیں چھڑ دیو تسی میں سرکار دی مسکراہٹ چہرے تے نام ہی آواں تے مینوں مصطفیٰ دا صحابی نہ کیو آیا سرکار دی بارگاہ چ بیٹے بڑی سنجیدگی تے متانت نال میری گفتگو سن لوا دیو یونیورسٹی تے کالجز تے اسکولاں دی مار چل کے اس مقام تے پہنچن والے بچیاں نوں دعوت فکر دین لگا آ کے آلتی پالتی مار کے سرکار دے سامنے بیٹھ گیا تے جُتیاں نوں چوم کے کہندا ہے کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را لا کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کے سہارا یا رسول اللہ بیٹے کہہ دیو تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا کیا بات ہے میرے پتران دی تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا نبی کریم دی پاپوش مبارک چوم کے کہندے حضور میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے آیا ایک گل کہن واسطے آیا ایک گل پوچھن لئی آیا سرکار نے اداس دی گاواں چکیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اداس لہجے وچ فرمایا کی گل ہے مالا کا تیرے نال کی معاملہ ہے حضور دے تھوڑا قریب ہو کے کناں دے اپنے ہونٹ قریب کر کے کہندے لج پالو میں مسئلہ دریافت کرنا چاہنا وا جدوں دجال آئے گا کانا مسیح دجال آئے گا میں سنیا ہے روٹی دے ٹکڑیاں نال بھری ہوئی پرات گوشت دے شوربے وچ کٹ کے شریر بنا کے لے آوے گا لوکاں نوں گمراہ کرن واسطے دعوتاں دی صلح مارے گا حضور جدوں میرے سامنے آوے اگر میرے سامنے آوے مینوں آکھے کھا لے قد حلقو جو ان بیٹے میرے ول دیکھ یار میرے ول دیکھ قد حلقو جو ان جدوں لوگ بھوک نال مرتے ہون لج پالا میرے سامنے ایڈی وڈی پرات چوری دی رکھ کے کہے کھا لے میں تانوں یہ پوچھنا چاہنا وہ بھی سلو قبول کر لواں کیونکہ بھوک نال انتڑیاں خشک ہو چکیاں ہون گیاں کھا لواں یا بھوک نال جان اللہ دے سپرد کر دیواں میں کھا لواں یا بھوک نال جان اللہ دے حوالے کر دینا نبی کریم نے اودی گل سنی کہ ہلکا دیا مسکرائے کیسو لہرائے پگڑی درست کی تھی پر میں کی کہنا چاہنے دوبارہ پاپوش مبارک چوم کے گیندے لج پالو میں پوچھنا ہے چاہنا جدوں دجال گمراہ کرنے واسطے چوری دا برتن پیش کر کے کہو کھا لے کھا لے کھا لے میں تانوں پوچھنا چاہنا میرے کول دو آپشن ہون گے ایک تے میں اودی چوری قبول نہ کراں تے نہ کھاواں اللہ کول چلا جاواں تے دوسرا آپشن اے ہوے گا کہ چپ کر کے اودی سلو قبول کر کے چوری کھا کے پیٹ بھر لواں گا جدوں او آکھے گا مینوں رب مان لے کیونکہ میں مردیاں دی جان پائی جانا تے میں اودی اکھ چک پا دے گا تیری ایسی تیسی تو رب او تو جھوٹا ہے میرا اللہ جبال محمد سچا ہے او دا وحدہ لا شریک اللہ سچا ہے
جدوں مکی مدنی عربی ٹھول نے یہ گل سنی فتبسم حتی بتت نواجذ ہے سرکاروں دی گل سن کے نہ مسکرائے حضور دیاں داڑھاں نظر آن لگ پئیاں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جتھے اللہ کریم دوسرے لوگاں نوں اودی صریحت تو بے نیاز کرے گا تینوں بھی مستغنی کر دے گا اللہ اللہ اے میرے نبی دا تبسم ہے بلکہ آؤ میرے دوستو میرے نبی کی صورت بھی بے مثال سیرت بھی بے مثال لوکاں دیاں سیرتاں تے کرداراں دا آغاز انہاں دی ولادت تو بعد بچپن تو ہوندا ہے آمینہ دے لال دنیا وچ بعد ہی آئے نے سرکار دے کردار دیاں تمہ تورات زبور تے انجیل وچ پہلے ہی بچیاں ہوئیاں سن زبان چل جائے میری بھیا کی میں گل دونوں کر کے جانا بس صحیح بخاری دی حدیث نمبر 2125 تلاوت کر کے سناواں گا ان عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ فی التوراہ قال اجل واللہ انه لموصوف فی التوراة ببعض صفته فی القرآن یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفص فلا غلیظ فلا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أو كما قال صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی دے صحابہ دی زیارت کرن والا تابعی جناب عطا بن یسار کہندے نے ایک دہاڑے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کول گیا میں جا کے ملاقات تو بعد عرض کیتا اخبرنی عن صفت رسول اللہ فی التوراہ اے صحابی مصطفیٰ اے مرشد اے میرے پیر میرے مرشد لجپال عبداللہ ابن عمرو بن سینئر میں تابعیاں تسی ڈائریکٹ حضور دے صحابی ہو تسی علماء یہود کول بیٹھ کے اللہ دی پیاری کتاب تورات شریف تلاوت بھی کیتی ہے تے یاد بھی کیتی ہے میں چاہنا اج تسی مینوں سرکار کائنات دیاں وہ نعتاں سناؤ جڑیاں اللہ نے تورات وچ نازل فرمائیاں نے پتہ چلیا مصطفیٰ دیاں نعتاں صرف اسی قرآن وچ ہی نہیں پڑھدے تورات وچ بھی سرکار دی نعت شریف آئی ہے اور بیٹے یہ بھی پتہ چلیا کہ سرکار دی نعت فرمائش کر کے سننا اور فرمائشی نعت سنانا مصطفیٰ دے صحابیاں تے تابعیاں دا طریقہ ہے صدقے جاواں ایڈا سونا نبی ملیا اور جدیاں شانہ تے جدا میلاد جدا اخلاق جدا کردار تورات بھی بیان کر دیئے ایڈا سونا نبی ملے جدیاں شانہ تورات بیان کرے کیوں نہ میلاد مصطفیٰ منائیے میں لکھیے تے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہو کہ دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر کہہ لو ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد ان کا میلاد ہو اور چاہے سارا جہاں ٹوٹ جائے دنیا داری بکا چھوٹ جائے ہاں دنیا داری بکا چھوٹ جائے سنیوں نے کہا مسکرا کر بول ان کا میلاد ہو ان کا میلاد
میلاد ہوتا رہے گا جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا بھی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سرکلے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا ہم گدا ہم سب گدا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور ہندو نہ تیرا دیدار صدقہ نور کا نور ہندو نہ تیرا دیدار صدقہ نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا اب روح ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک تو راہی کرتا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا بس وحدت میں مزہ ہوتا تو بالا نور کا مل شمع دور سے جاتا ہے دکھا نور کا بس پہ رخ میں گاتی ہیں ہوئے ترانہ نور کا قدرتی دینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا چل رہا تھا چل رہا تھا چل رہا تھا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نزل باغ میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھٹ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا تم مقابل تھے تو پہلوں چاند بڑھتا نور کا تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا سرمدی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشتی فساد ہے فساد نامکا تک جن کا رمنا نور کا چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل بات ہے دونوں کے ملنے سے جیاں خط تو ام میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کشیدہ بندے اندروں ٹھر گئے اور تسی بولنا ہے سبحان اللہ مل کے کہنے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر بولیے ان کا میلاد ہم رہے نہ رہے ہیں ارادہ اپنی نسلوں سے لینا وعدہ ہم رہے نہ رہے ہیں ارادہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ عہد کرتے ہیں آؤ مل کر ان کا بھی
تلک جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میلاد قبلہ میرے کو گلاں بہت ساریاں تے وقت میرا تھوڑا رہ گیا ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شاناں ترات نے بیان کیتیاں میں حدیث دا ترجمہ بیٹے اتھوں ہی پڑھاں گا لیکن دیسی ہو لینا یہ تواڈے پیچھے نمازاں پڑھن والے کہندے تے ہون گے اسی تے پنجابیاں سانوں بھی پتہ ہے تیرا پیر عربی چ کی پڑھدا رہندا ہے اونوں آکھیا کر یار عربی چھڈ کے سانوں پنجابی چ ترجمہ سنا لو قبلہ میں عربی پڑھاں گا کیونکہ میں چھڈ نہیں سکدا کیونکہ میرے مصطفیٰ دی زبان ہے میں عربی پڑھاں گا لیکن ایتھے میں 5 منٹ دی گل پنجابی چ سنان لگا جے اس گل تے بھی تسی نہ بول سکے تے پھر سمجھو کہ ساڈے تقریر سنن والا جڑا ساڈا ایک لیول ہے نا تھوڑا جہا تھلے وے پھر سوچنا ضرور لو میں پنجابی چ گل سنان لگا مجمع الزوائد اور طبرانی کبیر وچ لکھیا ہوا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک بندہ آیا بڑی دوروں آیا اونٹنی تے چڑھ کے مولا علی دے سرکار باہر جو نکلے اونٹنی چھڈی نے حضور دے قدم چوم کے کہنے لگ پالا میرے علاقے وچ کچھ بندیاں نے کلمہ پڑھیا سی حضور انہاں نوں جان دے لالے پہ گئے قحط سالی دا دور دوڑا ہے حضور بارشاں نہیں ہو رہیاں زمیناں خشک ہو گئیاں ڈنگر مر گئے حضور انہاں دے کول کھان پین نوں کچھ نہیں کچھ نوازش کرو سرکار نے مولا علی ول ویکھیا حضرت علی نے اکھاں تے جواب دیتا حضور خزانہ ویلا ہے بظاہر باطن والا کوثر والا خزانہ تے ویلا نہیں نہ ہو سکدا حضور خزانہ ویلا ہے سرور کائنات نے کہ کچھ نہیں آکھیا ایک بندہ یہودی جدا نام سی زید بن ثانہ یہ بہت بڑا عالم سی یہودیاں دا دوڑ کے اگے آیا کہنے لگا اے محمد اے میرے کول 80 مسقال سونا ہے میرے کولوں ادھارا لے لو جدوں دل کریا جی پیسے دے دیو سڑیوں کھجوراں پک جان گیاں ٹوٹن گیاں تول کے اینیاں کھجوراں ٹھیک نے کہنے لگا ٹھیک ہے سونے دے بدلے مینوں اینیاں کھجوراں دے دیو سرکار کائنات نے مہینہ طے کر لیا تاریخ فکس کر لی یہ بندہ کھجوراں دا وعدہ کر کے تے سونا دے کے چلا گیا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی نوں دے دتیاں سونے دیاں ڈلیاں دتیاں کہ انہوں رخصت کیتا وقت غربا پاک گزردا رہیا وعدہ پورا ہون وچ 4-5 دن رہ گئے نبی پاک نے ایک جنازے دی نماز پڑھائی بار دے سائے تھلے کھلوتے جدی کملی دا سایہ دو جگاں نوں چاہیدا ہے